اپنے 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 بزرگوں کو اکیلا نہ چھوڑو حضرت، اور وقت دو اپنے بزرگوں کو، وقت دو، محبت کرو اپنے بزرگوں کے ساتھ حضرت جی۔ انہوں نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، اللہ جتنا انہوں نے دیا ہے یہ ہم سے اتنا نہیں مانگ رہے، یہ تو بڑا تھوڑے پہ راضی ہیں، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم وہ تھوڑا بھی ان کو دینے کو تیار نہیں ہے حضرت۔ میں کہا کرتا ہوں حضرت جی، اکثر میں مجمعوں میں جا کے پوچھتا ہوں، بہت بڑے مجمع، ہزاروں کے مجمع، 10,000 کا مجمع، 20,000 کا مجمع، ایک بندہ بعض دفعہ نہیں اٹھتا۔ میں کہتا ہوں یار اگر کوئی مرد کلندر بیٹھا ہے تو ذرا اٹھ کے مجھے اپنی زیارت کروائے، میں دیکھنا چاہتا ہوں اس کے 2022 میں بھی کوئی ایسا مرد کلندر ہے۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے ڈھونڈنے سے بھی نہیں۔ میں اکثر پوچھتا ہوں یار اگر کوئی ایسا بندہ ہے تو ذرا مجھے اپنی زیارت کروائے کہ جس نے کبھی جاتے ہوئے نا اپنی بیوی اور اپنے باپ کو کھڑا کر کے یہ کہا ہو پل یہ لوگ کہ جو بنائیں جو میرے ابو جی آکھن گے، کوئی نہیں حضرت۔ اللہ حضرت جب والد کی باری تھی تو والد جاتے ہوئے مجھے پوچھ کے جایا کرتے تھے، اور میرے بیٹے آتے ہوئے تیرے لیے کیا لے کے آؤں؟ میں تلاش میں ہوں حضرت کو مل جائے ایسا 2022 میں مرد کلندر جس نے کبھی جاتے ہوئے باپ کی دلجوئی کرنے کے لیے بیوی کو کھڑا کر کے کہا ہو آج او پکائیں جو میرے ابو جی آکھن گے۔ میرے لیے سب سے مشکل ترین کام بازار جانا ہے حضرت، پہچانا جاتا ہوں، لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، کوشش ہوتی ہے نکلوں، لیکن ساتھ جس کو لے کے جاتا ہوں نا وہ بچوں کی ماں ہے، وہ بچوں کی ماں ہے۔ میں مثلا کہتا ہوں یہ کلر ٹھیک ہے بس جی پیک کرو جی، لیکن ماں ہے نا بچوں کی حضرت، وہ کیا کرے گی؟ 1 منٹ بس جی، وہ ساتھ لگا کے نا دیکھتی ہے یہ کلر میرے بیٹے کو سوٹ کیا بھی ہے کہ نہیں کیا ہے۔ اگر ادھر کو بیٹا بیٹھا ہو تو ذرا ہاتھ کھڑا کر کے مجھے زیارت کروانا، میں کرنا چاہوں گا۔ جس نے کبھی اپنی ماں کو بھی بازار لے جا کر اس کے ساتھ بھی کو کپڑا لگا کے دیکھا ہو میری ماں کو سونا لگا کہ نہیں لگایا۔ انہوں نے بہت کچھ دیا حضرت، ہم کچھ بھی نہیں دے سکے ان کو حضرت، میں سچ کہتا ہوں حضرت، ہم انہیں کچھ بھی نہیں، انہوں نے بہت کچھ دیا حضرت، اتنا کچھ دیا ہم وقت بھی نہیں دے سکے حضرت۔ کوشش کرو حضرت جس کے پاس یہ نعمت ہے نا، اور روز ایک آم اپنے ہاتھ سے کاٹ کے ماں کو کھلایا کرو، اللہ کی قسم ہے 10 ڈرپے بھی اتنا خون پیدا نہیں کریں گی جتنا وہ آم تو اپنے ہاتھ سے کاٹ کے ماں کو کھلائے گا جتنا وہ آم خون پیدا کرے گا۔ کسی ڈاکٹر کے 10 نیورو بیان کے انجیکشن، کسی ڈاکٹر کے 10 میتھیکوبال کے انجیکشن بھی وہ خون پیدا نہیں کریں گے او پتر جو تو اپنے ہاتھ سے سیب کاٹ کے اپنے باپ کو کھلائے گا جو ایک سیب خون پیدا کرے گا۔ ماں کو بھی یاد ہے، باپ کو بھی یاد ہے میں نے اس کو کتنے لقمے کھلائے ہیں، وہ بیٹھ کے بس انتظار ہی کرتے رہتے ہیں کس دن میرا پتر بھی میں نے کو کھلائے ہے، لیکن پتر کے پاس ٹائم ہی کوئی نہیں۔ اور حضرت جی مصرع اس عید پہ ٹرینڈ ہوتا ہے نا، اس عید پہ سب سے زیادہ جو ٹرینڈ چلا نا فیس بک پہ وہ تھا کیا تھا؟ تر گئے یار محبتاں والے۔ میں کیسی قوم ہے جو ہے ان کو پوچھتا کوئی نہیں، جو ٹر گئے نے عید والے دن بھی انہوں یاد کر کے رون دے دینے، جو ہے ان کو پوچھتا کوئی نہیں ہے۔ ٹر گئے یار محبتاں والے، ٹر گئے یار، اور جو ہیں ان کے ساتھ تو کیا کر رہا ہے یہ تو بتا۔ کیا تو رات کو آ کے اپنی ماں کے پاؤں دباتا ہے؟ میں اسپیشل نوجوانوں سے مخاطب بنتے ہیں، اگر تیری عمر 35 سال ہے، 35 سال ہو گئے ہیں اس کو تیری نوکری کرتے، اب بنتے ہیں اس کے پاؤں دبانے۔ اگر تیری عمر 35 سال ہے، 40 سال ہو گئے تیرے باپ کو تیرے لیے نوکری کرتے، اب بنتے ہیں اس کے پاؤں دبانے۔ تھک گیا وہ تجھے پالتے پالتے، تھک گیا وہ تجھے جوان کرتے کرتے، بوڑھا ہو گیا وہ تجھے جوان کرتے کرتے، بس تیرا حق بنتا ہے کہ تو رات کو آ کے کم از کم کو آدھا گھنٹہ تو اس کی خدمت کرنا۔ میں آج سیالکوٹ میں بیٹھا ہوں صرف بچوں کی تربیت کرنے کے لیے، میں نہیں کوئی ضرورت کی چھوڑوں گا کہ جی میں آسمان سے اترا تھا، نہیں، میں ایک لینڈ مین کا بیٹا ہوں حضرت، عزت اللہ نے بڑی دی لیکن میں ایک لینڈ مین کا بیٹا ہوں حضرت، اور میں کہتا ہوں میں نے بہت کچھ اپنے گھر سے سیکھا حضرت۔ میں اپنے والد صاحب کی شادی کے 17 سال بعد پیدا ہوا، 18 سال میری عمر تھی، فرسٹ ایئر میرے کالج میں پڑھ رہا تھا، اللہ نے سوچ بدل دی، عالم دین بننے کی توفیق دے دی اللہ حضرت۔ اب دن تھے میرے ابو کے گھر بیٹھنے کے، میں کماتا وہ کھاتے، لیکن الٹ ہوا حضرت، اس بندے نے بڑھاپے میں میرے لیے مزدوری کی، میرے ابو کے اس بازو میں راڈ ڈلا ہوا تھا، کھمبے سے گر گئے ایک دن، یہ ہاتھ میرے ابو جی کا جلا ہوا تھا، اسی لیے تو میں نوجوانوں سے پوچھتا ہوں یار تم گاڑی پہ کس طرح لکھواتے ہو یہ میری ماں کی دعا ہے، باپ کو کس کھاتے میں ڈالا تم نے؟ کیا تجھے باپ کی جون کی مزدوری بھول گئی؟ کیا تجھے اپنے والد کی مئی کی مزدوری بھول گئی؟ کیا تجھے اپنے والد کی جولائی کی مشقت بھول گئی؟ کیا تجھے والد کا وہ دسمبر کی دھند میں موٹر سائیکل پہ جانا یاد نہیں رہا؟ تو کس طرح گاڑی پہ لکھوا رہا ہے یہ میری ماں کی دعا ہے، باپ کو کیوں بلا دیا تو نے؟ تجھے کچھ بھی یاد نہیں رہا اس کا؟
तेरा यूनिफॉर्म किसने लेके दिया, तेरी फीसें किसने दी, तेरे शूज किसने लेके दिए, तेरे बैग के पैसे किसने दिए, तुझे हर साल किताबें कौन लेके देता था, मैकडोनल्ड पे तुझे कौन लेके गया, KFC पे तुझे कौन लेके गया, मरी पे तुझे कौन लेके गया, आज तू गाड़ी खरीद के पीछे लिखवा लाया है, ये मेरी मां की दुआ है। और मैं अल्लाह जी बड़ी बड़ी रैलियां निकलती हैं जी, औरतें मजलूम, मैं कहता हूं अल्लाह की कसम है जितना इस मुआशरे में बाप मजबूर है ही कोई नहीं, और कुर्बान जाऊं बाप के कलेजे पे, गाड़ी के पीछे उसका नाम ही नहीं लिखा, लिखा मेरी मां की दुआ है, फिर भी चुप करके बह जाता है, पुछदा नहीं पुत्र नूं पुत्रा और मैं किथे गया, जो साहब मां को डरदा है, पूछता नहीं बेटा मुझे किस खाते में डाला, अगर मां की दुआ है मैं किधर गया, वो मैंने वो सारी जवानी तुझे जवान करने में सर्व कर दी, वो किधर गई। लेकिन बाप है ना चुप करके बैठ जाता है, पुछदा नहीं पुत्रा नूं पुत्र जे मां दी दुआ वे मैं किते गया वा, मैनू केड़े खाते पाया जे। अल्लाह अल्लाह की कसम है, अक्सर ना वो फिक्रा चलता है ए जी मावा ठंडियां छावां, मैं नौजवानों से मुखातिब हूं, ओ भाई जरा थोड़ा जा पीछे वेख, तेरे प्यो दी कंड सड़ गई है तां मां ठंडी छां है, ये ठंडी छां है, उसकी पुश्त जल गई है इसलिए वो ठंडी छां है, इसलिए बेटा ये डंडियां ना मारो, अपने बाप की बड़ी इज्जत करो हजरत, अपने बाप से बड़ी मोहब्बत करो। मैं मेरे वाले साहब हजरत वो पीछे पता नहीं कितनी बार ये होता रहा, सख्त मजदूरी की जी, खंबे पे चढ़ना तार खींचनी, मैं लाहौर से आ गया फारिग हो कि अल्लाह ने इज्जतें दे दी, नाम दे दिया छोटी सी उम्र में। दोनों बाप बेटा ना एक दफ्तर चले गए जहाँ मेरे वाले साहब ने अंगूठा लगाना था, अब वाले साहब हजरत अंगूठा लगाए, अंगूठा ना आए कोई, ये पैरिस रोड पे हम गए हजरत, वो जो बच्ची बैठी थी ना बेटी, वो मुझे कहने लगी हजरत साहब इस तरह करें कि कहीं से लोशन ला के ना बाबा जी के जरा अंगूठे पे अच्छी तरह लगाएं तो फिर आप दोबारा अंगूठा लगाएं लग जाएगा। मुझे याद है मैं नीचे गया, मैंने केयर का लोशन खरीदा छोटा, मैंने आके ना बूजी को कहा बूजी हाथ दिखाए मैं लोशन लगाऊं, मतलब जब लोशन लगाने लगा तो देखा क्या कि बूजी के अंगूठे पे लकीरें कोई नहीं, मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने अपने बूजी से पूछा मैं बूजी लकीरें किधर गई, खुशी भी थी कि बेटा कामयाब हो गए और जो मजदूरी की थी वो भी याद थी, मिला जुला रुझान, खुशी भी आंसू भी। तो मुझे आगे से कहते, मेरा सवाल क्या था अबू जी लकीरां कित्थे गईयां, तो रो के मुझे आगे से कहने लगे यार तेरियां लकीरां बनांदे मेरियां मिट गईयां हैं, हाय हाय हाय, बड़ी कदर करना यार अपने बाप की। असल में कसूर इधर भी बड़ा है, असी भी तुहानू मां ही सुनाई है, असी भी तुहानू मां ओहदा बेचारे दा नां ही नहीं लिया किसी ने, किसी खाते में नहीं रहा वो। मेरे मुआशरे के पास एक जुमला नहीं है वालिद के लिए, माँ ठंडी छा, माँ की दुआ, जन्नत की हवा, माँ ये माँ वो माँ ऐसे, माँ बाप के लिए एक जुमला नहीं मेरे मुआशरे के पास। मैंने बड़ी किताबें खंगाली, कोई बाप के लिए जुमला मिल जाए मुझे हजरत, एक लब्बा हजरत, और वो भी तुमने उसको अच्छे तरीके से याद कोई नहीं किया है। वो भला क्या मिला, प्यो दियां गालां दे घ्यो दियां नालां, मैं जाओ दफा हो जाओ, गालां ही लभियां जी ओदियां, थानू कख नहीं लब्बा ओदा बेचारे दा गरीब दा। मेरा मुआशरा देखो कैसा है हजरत, जे लभियां ते फिर गालां ही लभियां, और लब्बा ही कख नहीं ओदा बेचारे दा, ओदा रेहा कख नहीं, मजदूरी कर करके मेरे मुआशरे को सिर्फ उसकी गालियां नजर आई हजरत। नहीं बेटा बड़ी कदर करना। और मैं कहता हूं बच्चों से कि मुझे मेरे सबसे छोटे बेटे ने सिखाया कि बाप, लेकिन क्योंकि मैं खुद लेट हूं हजरत, इस वक्त पास ना माँ है ना बाप है, मैं रो सकता हूँ, मैं आंसू बहा सकता हूँ, मैं इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकता हजरत, मैं कुछ भी नहीं कर सकता इसके अलावा। पता नहीं होते तो मैं क्या करता, अल्लाह ये नहीं जब नहीं थे तो मैंने कुछ नहीं किया, जितनी मुझे अल्लाह ने तौफीक दी मैंने बड़ा किया हजरत, लेकिन लेट हूँ जी, कुछ भी नहीं रहा मेरे पास, बस कब्रें हैं दोनों की, बस वो देख लेता हूँ हजरत, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ जिसके पास हैं भाई बड़ा कुछ कर सकते हो तुम। मबू फरमाते हैं एक बार इनको मुस्कुरा के देखो तो मकबूल हज का सवाब है। 10.5 लाख रुपया हजरत हुकूमत ने इस दफ़ा खर्चा निकाला है हज का, और उसके बाद भी आपने पता नहीं क्या क्या करना है। अब 52,000 फीट की बुलंदी पे जाएंगे, आपका जहाज जाएगा, आपने बड़े जोखम उठाने हैं, फिर आप मना अरफात मुजदलफा क्या क्या मुशक्कतें उठ, लेकिन एक हाजी भी आते हुए कोई ऐसी रसीद, कोई ऐसा परमिट, कोई ऐसा कागज नहीं लेके आएगा जिसमें लिखा हो हाजी तेरा हज कबूल हो गया। लेकिन मेरे महबूब बैठे हैं, फरमाते हैं कोई 52,000 फीट की बुलंदी पे जाने की जरूरत नहीं, नो PIA, नो कोई कुछ भी नहीं, फरमाते एक बार इनको मोहब्बत से देख तुझे मकबूल हज का सवाब अता करेंगे। इसलिए जी जिन जिन के पास ही हैं इनकी कदर करो यार, इनकी। और दूसरी बात, और मैं गुफ्तगू खत्म करूंगा, साहब तशरीफ लाएंगे।
جس نے قدر نہیں نہ کی، بے قدری کی، تو پھر تیار بھی رہنا حضرت۔ بزرگ فرماتے ہیں اللہ ستار العیوب ہے، عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے، لیکن جس نے والدین کو کا دل دکھایا یہ وہ گناہ ہے، اللہ اس کے پردے نہیں رکھے گا۔ اللہ اس کو مخلوق کے سامنے اتنا ذلیل و رسوا کرے گا تاکہ مخلوق دیکھے جو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے پھر ہم ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ آخری بات بس، مولانا روم پھر مثنوی ہے حضرت جی، اب فرماتے ہیں اس میں کوئی بزرگ زیادہ بزرگ ہو گئے رات کو، آپ کو پتا ہے حضرت جی بابے انکل ہروں کھانسیاں ہی نے نا حضرت، وہ بابے نے رات کو کھانسی کرنی، وہ جناب وہ ایک دن کیا ہوا، وہ جو بابے کی بہو تھی نا وہ اپنے بندے کو کہنے لگی اوے سارا دن رات تیرا ابا کھانسی کرتا ہے مجھے نیندر نہیں پڑتی، اللہ دی قسم چوک کے کہنا وا ہوں دل کردہ یار کہ تو وہ کھانسی دی آواز آئے، یار دل کردہ حضرت کہ تو وہ کھانسی دی آواز ساری پاکستان گھوم لی دنیا حضرت، ہر جگہ پروٹوکول، ڈاکٹر سلیمان یہ وہ صرف دل کرتا ہے کہیں سے وہ آواز، کیونکہ وہ واحد تھا جو مجھے اس آواز سے بلا سکتا تھا، اوے سلیمان، صرف وہ واحد تھا حضرت جو مجھے اس طرح بلا سکتا، باقی ترستے ہیں کان کہیں سے وہ آواز آئے، اوے سلیمان، اوے سلیمان، ترستے ہیں یار کہ تو کھانسی دی آواز آئے یار، لیکن چلی گئی حضرت، ختم فنش بس۔ وہ بدنصیب بیٹا، بیوی نے کہا سارا دن میں کام کر کر کے تھک جاتی ہوں، رات کو تیرے ابے کی کھانسی سونے نہیں دیتی، اس کی کھانسی کا کچھ کر، اس نے میں کیا کروں اب والد ہے میرا، اس نے کہا اس کو کہیں دور چھوڑا، بدنصیب بیٹا مختصر کروں گا، باپ کے پاس آ گیا تھا، ابو جی ویکھو میں بھی سارے دن دا تھکیا ہونا وا، تہاڈی نوح بھی تھک جندی ہے، تو ساری رات کھانسی کر دیو نیندر نہیں پیندی، باپ تھا نا، اس نے کہا اچھا پتر میری کھنگ دی وجہ نہ نیندر نہیں پیندی، اچھا دس پھر کی کرنا ہی، وہ کہنے لگا ابو جی وہ جڑا ڈنگر والا کمرہ نہیں پھر تھی راتی اتنے لیٹ جایا کرو ہیں، اس نے کہا بیٹا اتنے جی میں سواں گا تمہیں سکون دی نیندر آ جائے گی، انہوں نے کہا ہاں ابو جی ظاہر اتنے تک کھنگ دی آواز آنی نہیں ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے پترا میں اتنے ٹر جانا، بیٹا اندر گیا ایک کمبل لایا بابے کے لیے، وہ جب بابا کمبل پکڑ کے جانے لگا نا تو مولانا روم مثنوی میں فرماتے ہیں لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ جو پوتا تھا نا بابے کا، اس نے وہ کمبل دادے کے ہاتھ سے چھین لیا اور اس کو کھول کے نا زمین پہ رکھا اور پاؤں رکھ کے نا اس کو درمیان میں سے آدھا کر دیا، آدھا دادے کو دیا آدھا پاس رکھ لیا، وہ باپ حیران ہو کے پوچھتا ہے بیٹا تو نے دادے کا کمبل آدھا کیوں کر دیا، اندر ڈھیر کمبل پڑے ہوئے ہیں ان میں سے کو لے لینا تھا، دادے کا کمبل آدھا کیوں کر دیا، وہ آگے سے کہتا ہے ابو جی اس لیے آدھا کیا ہے جب آپ اس عمر کو پہنچ کے کھانسی کریں گے تو یہ آدھا کمبل دے کے میں آپ کو بھی گاؤں والے کمرے میں چھوڑ کے آؤں گا، جو قدر نہیں کی تھی تو پھر تیار بھی رہی ہو، پھر تیار بھی رہی ہو، اس لیے میں بس گزارش کروں گا قدر کرو یار ان کی وقت ہے حضرت، میرے قیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات پہ میں اینڈ کروں گا، میں اسی بات پہ اینڈ کروں گا، میرے قیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں جب تک چلے خوب چلے سائے اپنے دی آری آری چلا